بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو، جس کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو، یا اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہو، یا اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہو، یا یہ چاہتے ہو کہ میری بات کے علاوہ وہ کسی دوسرے کی بات نہ کرے، یا میرے خیال کے علاوہ اسے کسی دوسرے کا خیال نہ آئے، یا اس کو اپنا گرویدہ کرنا چاہتے ہو، یا اسے اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہو، یا اس کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہو، تو ایک چھوٹا سا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، چھوٹا سا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد وہ آپ کا دیوانہ بن جائے گا، وہ آپ کی مٹھی میں آ جائے گا، اور وہ آپ کے خیال کے علاوہ دوسرا خیال نہ لائے گا، اور وہ ہر وقت آپ کی ہی محبت میں گرفتار رہے گا۔ تو معزز سامعین کرام، چھوٹا سا عمل ہے۔ میری وہ بہنیں جو سسرال میں ہیں اور ان کی ساس بہو کی لڑائی چل رہی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ ساس ان کی گرویدہ بن جائے، ان کا شوہر ان کا گرویدہ بن جائے، یا ان کے سسرال والے ان سے محبت کرنے لگ جائیں، یا ان کا خاوند ان سے محبت کرنے لگ جائے، یا کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا کوئی چاہتا ہے، تو معزز سامعین کرام یہ عمل کیجئے۔ لیکن عمل بتانے سے پہلے عرض کروں گا کہ خدا کے لیے اس کو غلط استعمال نہ کرنا، ورنہ روز قیامت آپ کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، محبت کا یہ عمل ہے، یوں ہے، اول آ کر 7 بار درود پاک پڑھ کے، درمیان میں 11 بار یا ودودو اس طرح پڑھیں کہ یا ودودو کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سمجھ آئی؟ یا ودود کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب جس وقت 11 مرتبہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو دودھ جس پہ آپ نے پڑھ کے پھونک ماری ہے وہ پلا دیں، یا اگر وہ قریب نہیں ہے دور ہے تو اس کی تصویر کو سامنے رکھ کے اس پر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ وہ آپ کا دیوانہ بن جائے گا، وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا، وہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کا سوچے گا بھی نہیں۔ تو معزز سامعین کرام، ثواب کی نیت سے، کسی کے بھلے کی نیت سے اس کو آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر کہتا ہوں کہ غلط کام کے لیے اس کو استعمال نہ کرنا۔